السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نوجوان ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جسموں کو نہیں دیکھتا، آپ کے صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے اور آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور حجۃ الوداع کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حجۃ الوداع کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا فرق بین العربی ولا عجمی الا بالتقوی۔ لمبا خطبہ تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کسی گالے کو گورے پر اور کسی عربی کو عجمی پر فرق نہیں ہے سوائے تقوی کے، یعنی اسلام میں تقوی کی بنیاد پر افضلیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے۔ اور اس سے پہلے حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس حدیث میں اور دونوں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں ظاہری شکل و صورت، رنگ و نسل دیکھا نہیں جاتا اور اس بنیاد پر اس کو فضیلت اور فوقیت نہیں دی جاتی، بلکہ اسلام میں اس کی تقوی کی بنیاد پر، اس کے اعمال کی بنیاد پر اس کو فضیلت دی جاتی ہے۔ یہ دنیا کو اصول رہا ہے کہ لوگ بڑے بڑے انسانیت کے عالم بلند کرنے والے، انسانیت کی محبت کے دعوے کرنے والے بڑے بڑے لوگ رنگ نسل کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر تفریق کرتے ہیں اور ان کو اسی طرح سے ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، اور امریکہ میں آج کل جو ہو رہا ہے کہ رنگ و نسل کو دیکھ کر ان بیچاروں کو مظلوم بنایا گیا، ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور ہر طرح سے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ سارے رنگ کالے ہو یا گورے ہو اللہ بناتے ہیں، مگر انسان کو اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے رنگ کی بنیاد پر اس کو تنقید کرے اور اس کو برا سمجھے اور اس کو نچلی ذات کا سمجھے۔ آپ خود دیکھیے، تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مؤذن، جن کو اسلام کے پہلے مؤذن کہا جاتا ہے، حضرت بلال حبشی، وہ کہاں کے تھے؟ آج کل جو ایتھوپیا ملک ہے، کسی زمانے میں حبشہ ہوا کرتا تھا، وہ غلام تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو خریدا اور ان کو آزاد کروایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب کیا، وہ سابق الاولون میں سے ہیں، یعنی وہ پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اسلام کو سیکھا، کہ اسلام نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ اسلام کے پہلے مؤذن کو قرار دیا گیا۔ دیکھنے میں کالے کلوٹے، مگر اسلام میں رنگ نہیں دیکھا جاتا، اسی بنیاد پر ان کو فضیلت دی گئی اور صحابی رسول جیسا خطاب ان کو ملا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، وہ عاشق رسول وامر المؤمنین، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو سیدی یعنی میرے سردار کہہ کر پکارتے تھے۔ اب خود دیکھیں، اسلام میں اس کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی جاتی، اسلام میں انسانیت دیکھا جاتا ہے۔ اب ہندوستان میں دیکھیے کہ کس طرح سے لوگوں کو ذات پات کو دیکھ کر ظلم کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی نیچلی ذات والا کسی کے گھر، اعلیٰ ذات کے گھروں میں جاتا ہے یا ان کے مندروں میں جاتا ہے، ان کے گھر کو دھول دیا جاتا ہے، مندروں کو دھول دیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، ان کا جھوٹا نہیں کھایا جاتا، ان کو ہر طرح سے نیچے رکھا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے ان پر۔ یہ کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ رنگ و نسل کو دیکھ کر، ذات پات کو دیکھ کر ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں؟ اسلام نے سب کو ایک سا مقام دیا ہے، سب ابن آدم ہیں، تمام لوگوں کو ایسا سلوک کیا جائے گا۔ اب انسان اسلام میں یہ بھی دیکھیے، آپ خود نماز میں دیکھیے کہ تمام لوگ ایک صف میں کھڑا ہوتے ہیں اور ایک امام کی جس طرح پیروی کرتے ہیں۔
امیر ہو, غریب ہو, بادشاہ ہو, نوکر ہو, غلام ہو, سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. کوئی تفریق نہیں, رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں, صرف تقوی کی بنیاد پر, اللہ وہ بھی اللہ کے پاس. اور ایک بات میں آپ کو بتانا چلوں, جو امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں اسلام میں, دیکھیے جسے باقی مذہبوں کی طرح کہ فلاں مذہبی رسوم کے لیے وہی آ جائے ورنہ وہ مذہب نہیں ہوگی, مگر اسلام میں یہ نہیں ہے. اگر 4-5 لوگ کہیں جمع ہو گئے, اس میں کوئی جاننے والا ہے, تھوڑا علم جاننے والا ہے, قرآن کو جاننے والا ہے, اس کا حق بنتا ہے کہ وہ امامت کرے. اسلام میں ضروری نہیں کہ وہ کوئی عالم ہی آئے اور نماز پڑھائیں. آپ خود دیکھیے اسلام کی تعلیمات کو پڑھیے. اسلام میں ایسی چیز ہے ہی نہیں, اور ایسے ملکوں میں یہ کام کیا جا رہا ہے جو لوگ دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے اور اسلام پر نشانہ بناتے ہیں کہ اسلام انسانیت کا مذہب نہیں ہے, اسلام میں ایسا ہے, اسلام میں ویسا ہے, اور ایسے ہی بڑے بڑے باتیں کرنے والے اور انسانیت کے علمبردار اپنے آپ کو پیش کرنے والے ممالک ان ملکوں میں ایسا ہو رہا ہے. صاف سن لیجئے, اللہ کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, چاہے وقت کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو, وقت کا کوئی وزیر کیوں نہ, اللہ کے پاس سب ایک سا مقام ہے. وہ زیادہ اللہ کو ڈرتا ہے, زیادہ نیک اور صالح اور نیک دلی کے ساتھ اللہ کے سامنے جتنے اعمال پیش کرتا ہے اس سے بنیاد پر اس کو فضیلت دی جائے گی. باقی عہدہ, رنگ, عجمی, عربی, اس کی بنیاد پر اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسلام میں کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. بڑے بڑے کشادہ دل کے دعوے کرنے والے لوگ, بڑے بڑے ٹیلی ویژن میں آ کے ایسی باتیں کرنے والے لوگ, اگر ہم ان پر نظر ڈالتے ہیں تو کتنی ان کے دلوں میں تنگی اور زہر بھرا ہوا تھا, اور وہ لوگ اسلام پہ انگلی اٹھاتے ہیں. کیا حق بنتا ہے ان کا, جبکہ اسلام میں اتنی کشادگی ہے, اتنی لوگوں کو اتنی عزت دی اسلام نے انسان کو. دنیا کا کوئی مذہب دے نہیں سکتا. میں تمام بھائیوں سے کہتا ہوں, اگر عزت چاہیے, اگر آپ کو نیک نامی چاہیے, عافیت چاہیے, تو آؤ ایک اللہ کی عبادت کرو. یہاں پر کوئی تفریق نہیں ہے مذہب کی بنیاد, رنگ نسل کی بنیاد پر. آپ کس خاندان سے بھی ہوں گے, آپ کسی رنگ و نسل سے ہوں گے, آپ کا رنگ کالا ہوگا, آپ کا رنگ گورا ہوگا, آپ فلاں خاندان کے ہوں گے, اعلیٰ خاندان کے ہوں گے, مگر یہاں پر اسی کو فوقیت دی جائے گی, اسی کو فضل دی جائے گی جو تقوی میں سب سے زیادہ بڑھ کر ہو, اور اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ بڑھ کر ہو, اللہ کی رضا میں سب سے زیادہ بڑھ کر ہو. اللہ ہم سب کو متقی بنائیں, اپنے سے ڈر کر اپنے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. میرے بھائیوں, پھر ایک بار کہتا ہوں, ان چیزوں کو چھوڑیے. یہ بہت نچلی سے سطح کی سوچ ہے. دنیا کہاں چلے گئی, دنیا چاند پہ پہنچ گئی, دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے, کتنی سائنس آج کتنی ترقی کر رہی ہے, پھر اس کے باوجود بھی ایسی اس کے باوجود بھی نسل کی بنیاد پر, ذات بات کی بنیاد پر لوگوں سے سلوک کیا جا رہا ہے, ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے, ان کو اچھو سمجھا جا رہا ہے. وہ کسی برتن کو چھوتے ہیں, اگر ہم اس سے پیئیں گے تو ہم کو پاپ لگتا ہے. ایسی سوچ آپ کے اندر ہے, اتنی گندی سوچ ہے. ایسی سوچ کا انسانیت سے کچھ واسطہ نہیں ہو سکتا. ایسی سوچ رکھنے والے انسان ہی نہیں ہو سکتے, ان کی انسانیت پر شک ہے. ایسی سوچ رکھنے والوں کی انسانیت پر شک ہے. میرے بھائیوں, مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم.